بانی پی ٹی آئی سے ملاقات پر پابندی کیوں لگائی گئی؟ حکومت نے بتا دیا۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث اڈیالہ کے بعد پنجاب کی 4 جیلوں میں ملاقاتوں پر پابندی، سیکیورٹی آڈٹ کروانے کا بھی فیصلہ۔ حکم داخلہ پنجاب نے آئی جی جیل خانہ جات کو مراسلہ جاری کر دیا۔ اڈیالہ جیل، راولپنڈی، میاں والی جیل، اٹک جیل اور ڈیرہ غازی خان کی جیلوں میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر عارضی پابندی لگا دی گئی۔ جیلوں میں آنے جانے والے عملے اور سرکاری اہلکاروں کی تلاشی لی جائے گی۔ جیلوں کے ارد گرد مزید آئینی تارے لگانے کا بھی پلان۔ پولیس اور رینجرز دستوں نے ایکسرسائز شروع کر دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سے روک دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم سے ملاقات کی پابندی پر تحریک انصاف کا پا رہا ہے، احتجاج کا ممکنہ پلان بنا لیا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں پابندی دہشت گردی کے خدشے پر لگائی گئی جو قابل مذمت ہے۔ عمر ایوب بولے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، ملاقاتوں سے روکنے کا معاملہ اسمبلی میں اٹھائیں گے۔ یہ جو 2 ہفتے کا ایک بین ملاقاتوں پہ لگایا گیا، یہ صرف ایک جیل کی حد تک نہیں ہے۔ اڈیالہ جیل، میاں والی جیل، ڈیرہ غازی خان جیل، ان 3 جیلوں کا سیکیورٹی آڈٹ کیا جا رہا ہے۔ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی صرف اڈیالہ تک محدود نہیں، سیکیورٹی خدشات کے باعث صوبوں کی 4 جیلوں میں بھی قیدیوں سے ملنے پر پابندی ہے۔ ان 4 جیلوں کا آڈٹ بھی کرایا جائے گا، وفاقی وزیر اطلاعات نے واضح کر دیا۔ عطا تارڑ کہتے ہیں اڈیالہ، میاں والی، ڈی آئی خان جیل کی سیکیورٹی کا آڈٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں کہا بانی پی ٹی آئی جیل میں شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر پابندی، اپوزیشن کا آج قومی اسمبلی میں احتجاج کا فیصلہ، تمام ارکان کو اجلاس میں شرکت یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ قومی اسمبلی اجلاس شہ پہر 4 بجے ہوگا۔ اپوزیشن اسپیکر سے عمر ایوب کا قائد حزب اختلاف کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا بھی مطالبہ کرے گی۔ سنی اتحاد کونسل نے چند دن قبل اس حوالے سے درخواست جمع کروائی تھی۔ حکومت کا آئی ایم ایف سے طویل اور بڑا پروگرام لینے کا فیصلہ، پرچون اور تھوک دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی تیاری، ریئل اسٹیٹ اور زرعی آمدن پر بھی ٹیکس کا فارمولہ بنا لیا گیا۔ نجکاری کے ایجنڈے پر بھی مکمل عمل درآمد کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات کا خاکہ تیار، وزیر اعظم نے وزیر خزانہ کو گرین سگنل دے دیا۔ عالمی مالیاتی ادارے کا وفد آج پاکستان پہنچے گا۔ مذاکرات کا پہلا دور کل سے شروع ہوگا۔ 4 روز تک جاری رہنے والے مذاکرات میں اقتصادی جائزہ لیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کا آئی ایم ایف کو خط گھناؤنی حرکت قرار، عطا تارڑ مخالفین پر برس پڑے۔ وفاقی وزیر اطلاعات کہتے ہیں اگر کوئی سمجھتا ہے معیشت کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ آئی ایم ایف سے بڑا طویل مدتی پروگرام چاہتے ہیں۔ عالمی مالیاتی ادارے سے قرض پروگرام کی آخری قسط میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ یورپی یونین سے جی ایس پی پلس اسٹیٹس واپس لینے کا بھی کہا جا رہا ہے۔ کراچی سے خیبر تک عوام کی دہائی، مہنگائی مہنگائی اور مہنگائی۔ ملک بھر میں ماہ سیام کے شروع ہوتے ہی مافیا سرگرم، پرائس کنٹرول کمیٹیاں عوام کو ریلیف پہنچانے میں ناکام۔ اسلام آباد، لاہور اور پشاور میں زائد قیمتیں وصول کرنے کی شکایات۔ گجرانوالہ میں بھی ناجائز منافع خور سرگرم۔ لاہور میں پیاز 232 کے بجائے 280 روپے فی کلو میں فروخت۔ ٹماٹر 148 کی بجائے 180 روپے فی کلو بیچا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے سبزیاں ہوں یا فروٹ کچھ بھی سستا نہیں رہا۔ مہنگے پھل مزید مہنگے، منافع خوروں کی منمانیاں عروج پر، سرکاری نرخ بھی نظر انداز کر دیے۔ سیب کی سرکاری قیمت 330 روپے، مارکیٹ میں 400 روپے کلو تک فروخت ہونے لگا۔ درجہ اول کیلے کی قیمت 190 روپے مقرر، 250 روپے درجن بکنے لگے۔ امرود اور کینو کی قیمتوں میں بھی خود ساختہ اضافہ۔ ایرانی کھجور کی سرکاری قیمت 505 روپے، مارکیٹ میں 620 روپے کلو تک فروخت ہونے لگی۔ پنجاب حکومت کا مصنوعی مہنگائی کنٹرول کرنے کا عزم، وزیر اعلیٰ مریم نواز کے رمضان بازاروں کے اچانک دورے جاری۔ جوہر ٹاؤن ماڈل بازار پہنچ گئی، وزیر اعلیٰ نے سٹالز کا معائنہ کیا، پھل اور سبزی کے نرخ دیکھے۔ رمضان بازار میں خواتین سے صورتحال کے بارے میں دریافت کیا، وزیر اعلیٰ نے کہا وہ غریب آدمی کا خیال رکھنے کے لیے آئی ہیں۔ خواتین نے پھلوں کے زیادہ نرخوں کی شکایات کی۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب کا ٹیپٹا بورڈ کی اثر نو تشکیل کا فیصلہ، کہا
وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ، حکام کو انڈسٹری کی ضرورت کے مطابق ٹریننگ کے لیے میپنگ کا حکم بھی دے دیا۔ ریسٹورانٹ مالکان کے لیے اچھی خبر، لاہور ہائی کورٹ نے ریسٹورانٹ افطاری سے سحری تک کھلے رکھنے کی اجازت دے دی۔ جسٹس شاہد کریم نے ماحولیاتی آلودگی سے متعلق درخواستوں پر گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ سکولز میں ماحولیات سے متعلق ایک روزہ پریکٹیکل کی ہدایت۔ تحریری حکم نامے میں کہا آئندہ سماعت پر سلیبس سے متعلق رپورٹ پیش کی جائے۔ LWMC سے اسکول کالجز کے بچوں کے ساتھ کمیونٹی سروسز صفائی کی مہم کا حتمی پلان طلب۔ الیکشن جیتنے والی جماعت کو مخصوص نشستیں دی جاتی ہیں، پشاور ہائی کورٹ کے سنی اتحاد کونسل کی درخواست کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا مخصوص نشستوں کی فہرست فارم 66 پر ہوتی ہے، انہوں نے فارم 66 دیا ہی نہیں ہے، امید کرتے ہیں یہ فارم 45 اور 47 کی طرح نہیں ہوگا۔ جسٹس عتیق کے مکالمے پر عدالت میں کہا، اٹارنی جنرل نے کہا درخواست گزار پارٹی نے جنرل الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ عدالت نے کہا آپ کے دلائل کے مطابق سنی اتحاد کونسل ایک سیاسی جماعت نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی 4 سطح میں ولی باغ آمد، عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفندیار ولی خان سے ملاقات، اہلیہ کے انتقال پر تعزیت، مرحومہ کے لیے فاتحہ خوانی، بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور پشاور میں وزیر اعظم کا آج بھی استقبال نہیں کریں گے۔ اسلام آباد سے اچانک ڈیرہ اسماعیل خان چلے گئے۔ وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد علی امین گنڈاپور کا آبائی حلقے کا پہلا دورہ ہے، عوام میں رمضان راشن تقسیم کریں گے۔ ججز کی تضحیک ہرگز برداشت نہیں کریں گے، IG پنجاب ان ایکشن، صوبے بھر کی عدالتوں کی سیکیورٹی بڑھانے کا حکم دے دیا۔ ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں عدالتیں ہر صورت کھلیں گی، پرامن ماحول میں انصاف کی فراہمی کا عمل یقینی بنائیں گے۔ عدلیہ کا تحفظ اولین ترجیح ہے، عدالتوں کے داخلی و خارجی راستوں پر تعینات اہلکاروں کو چیکنگ یقینی بنانے کی ہدایت۔ بانی PTI کی سائفر کیس اور توشہ خانہ نیب ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کچھ دیر بعد ہوگی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل بینچ کیس سنے گا۔ سابق وزیر اعظم اور شاہ محمود قریشی نے سائفر کیس میں جج ابو الحسنات ذوالقرنین کا فیصلہ چیلنج کیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن اور دیگر کی سزاؤں کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیا خصوصی بینچ تشکیل دے دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب آج سماعت کریں گے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے پچھلی سماعت پر کیس سننے سے معذرت کر لی تھی۔ جسٹس بابر ستار کے 1 مارچ کے توہین عدالت کیس کے فیصلے کو DC اسلام آباد اور دیگر نے چیلنج کر رکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ٹیم تیار، نئی صوبائی کابینہ کا پہلا اجلاس آج شام 4 بجے طرف۔ سندھ کے ترقیاتی اور دیگر امور زیر بحث لائے جائیں گے، مراد علی شاہ اپنی ترجیحات سے آگاہ کریں گے۔ کراچی کے نیشنل بینک میں انوکھا واقعہ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مس پرنٹنگ والے کرنسی نوٹ بھیج دیے۔ نوٹ ایک سائیڈ سے پرنٹ اور دوسری سے خالی، ترجمان اسٹیٹ بینک نے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو آگاہ کر دیا۔ بلوچستان میں بارشوں کے نئے سسٹم کی انٹری، کوئٹہ سمیت صوبے کے ساحلی علاقوں میں تیز بارش، دالبندین، چمن، کشین میں بھی بادل جم کر برسے۔ کیچ اور پنجگور میں بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ ادھر کراچی میں مسئلہ صاف، سمندری ہوائیں چل پڑیں۔ لاہور میں صبح سے بادلوں کے ڈیرے۔ موسم کی خبر دینے والوں کی اسلام آباد، خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی پیش گوئی۔ گلگت بلتستان میں بارش، ژالہ باری اور پہاڑوں پر